دنیا ہے، دنیا خاص میاں عامر میرا بھائی، اور سما ہے. اور حالانکہ پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فلانے میں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤں؟ کیوں نہ جاؤں؟ جاؤں گا، جاؤں گا. جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. 24 پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے. اور وہاں ایک ہی بات کروں گا، ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی، غریب لوٹے گا. اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ ملک قحط کی طرف جا رہا ہے. یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے. جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شہباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا؟ ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی. جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور کیونکہ میں 15 دن رہا ہوں، مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. بس. اور میں اسی موت کی چکی میں رہ کے آیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا. اور ساری جیل، میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو. اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے، ہڑتال ہو جائے. اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے، اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو تو کچھ نہیں کہا. میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں، شاید میں نواز شریف ہوں، بھاگ جاؤں گا سعودی عرب، معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا. حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے. ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے، صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے. اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے. میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا. میں گھبراتا نہیں، میں چیخوں گا نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی لٹ گیا. میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں. عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا. میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. پی ٹی آئی دے نہ دے، عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی. اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پہرا دیتے ہیں. ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پہرا دیتے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا؟ نہیں جی. یوکرین کی جنگ پہ نہیں میں جانا چاہتا. روس اندر سے اس لیے ٹوٹا کہ اکانومی بیٹھ گئی. $3 بلین کے کل ریزرو ہیں. ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ 10,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں. میں تمام ٹی وی کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ 10,000 کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں. مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں، کوئی کھڈی نہیں چل رہی، کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی. دکاندار روتے ہیں گاہک نہیں ہے. غریب کی تنخواہ جو ہے، کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے. بابا یہ وزیر آئے کہاں سے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ اگے کہاں سے؟ انہیں منتخب کس نے کیا؟ اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو، گولڈن ڈاکو، لیڈر آف اپوزیشن، گولڈن لوٹا، یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی؟
ان کو پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے, گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے. میں رہا ہو کے آ رہا ہوں, میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں. یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چین جیسا ملک, میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے. انہوں نے مجھے بلایا ہے, چین نے مجھے بلایا, لیکن مجھے کسی اور نے بلایا تھا, بلو رانی نے. ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا, ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا, چین جانا بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو کون خیرات دے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. میں پھر کہتا ہوں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا, جو خود رات کے اندھیرے میں آئیں. میں جو آخری بات کہتا ہوں, میرے 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں. ہر جمعے کو آپ 3 بجے یہاں آئیں, ہر جمعے کو ہم قوم سے خطاب کریں گے. کل میں لاہور جا رہا ہوں, اور اس ملک میں میرے بھائیوں یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بچے نہیں ہیں, یہ اس کو نااہل کروانا چاہتے ہیں, اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن قوم یہ عہد کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا, کسی کو نہیں کہا کہ 2 راتیں اور 2 دن اس عمر میں نے سچ کے لیے, راولپنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پہرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے, پنڈی والے بے ایمان نہیں ہو سکتے. ہم نسلی اور اصلی ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ فوج بھی ہماری ہے. حالانکہ ہی مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں نے کہا نہیں, جلد یا بدیر اس فوج کو, جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے 60-70 دنوں سے زیادہ دن نہیں ہیں, ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا. یہ سب کو بٹھائیں, پاک فوج سب کو بٹھائے, اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائے. عظیم فوج ہے میری, مجھے اس پہ فخر ہے. سب کو بٹھائے اور الیکشن کرائے.